Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لنریک من آیاتنا الکبریٰ. یہ معجزات اور یہ منصب اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب الی فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیے. انہ طغی، بے شک وہ بپھرا ہوا ہے اور سرکش ہوا ہے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے اپیل کرنے لگے، اللہ ربی، اے میرے پروردگار، اشرح لی، کھول دے میرے لیے، صدری، میرا سینہ، ویسر لی، اور آسان کر میرے لیے، امری، میرا یہ ہدف، میرا یہ پروجیکٹ، میرا یہ کام. وحلل، اور تو کھول دے، عقدتاً گریں، من لسانی، میری زبان کی، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں. وجعل لی وزیرا، اور میرا معاون مقرر فرما، من اہلی، میرے ہی اہل سے، ہارون، چاہے تو ہارون کو مقرر کر دے، اخی جو میرے بھائی ہیں. اشدد بہ ازری، اور مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری کمر کو. واشرکہ فی امری، اور اس کو شریک کر دے میرے اس کام میں، میرے اس ہدف میں. اللہ تعالی نے پھر اگلی بات یہ بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرما کے ایمان کی دعوت، نماز کی تلقین، آخرت پہ یقین، اور اس کے بعد پھر دو بہت بڑے بڑے معجزات. نبوت بذات خود ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، لیکن ان کو دکھانے کے لیے ایک تو عصا دے دیا بطور اسدحہ، جب چاہیں گے پھینکیں گے تو یہ سانپ بن جائے گا، تیز دوڑنے والا. اور ایک جگہ ثعبان مبین بھی کہا گیا کہ بہت بڑا اسدحہ بن جائے گا. تو اس کی تطبیق یوں کی گئی ہے کہ یہ وہ شکل میں تو وجود کے اعتبار سے تو اسدحہ ہے بہت بڑا، لیکن حرکت کے اعتبار سے اسی طرح تیزی سے ہلتا ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے سانپ ہلتے ہیں. بعض دفعہ اسدحے جو ہیں وہ اتنا ہلتے نہیں ہیں. یہ اسدحہ ہے لیکن پھرتی بھی ہے اس میں، یہ اور حیران کر دینے والی بات ہے ان کو. اور دوسرا یہ کہ بغیر کسی مرض کے تیرا ہاتھ جب تو بغل میں دبا کے نکالے گا تو اس کو ایک روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور بھی تجھے بہت کچھ دکھایا جائے گا. تجھے چنا ہے اب اس رستے میں تو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی جائیں گی. بس اب یہ ہے کہ تیری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو نے فرعون کے دربار میں جانا ہے. وہ بفرا ہوا ہے، سرکشی مچا رکھی ہے اس نے، تو اس کو جا کے دعوت دینی. یہ ہے انبیاء کا فریضہ کہ جا کے دعوت دینی. یہ مفقود ہو گیا ہے بہت حد تک. کام کرتے ہیں لوگ اپنی اپنی سطح پہ، لیکن جا کے دعوت دینا یہ بڑا مفقود ہو گیا. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھی مجھے بلایا ہی جائے اور میرے نام کا اشتہار چھپے اور لوگ میری منتیں کریں اور مہینہ مہینہ پہلے مجھ سے طریقیں لیں، اور پھر ریٹ طے ہوتے ہیں، اوپر نیچے جاتی ہے بات، بولیاں لگتی ہیں بولیاں. یہ سارے کا سارا جتنا بھی نظام ہے یہ اسلام کی روح کے منافی ہے، خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے دین کا علم دیتا ہے، یہ سارے کے سارے ڈرامے اس مقصد کو بالکل فوت کر دیتے ہیں. خود چل کے جانا، جا کے دعوت دینا،
اور پھر آگے رواج بھی یہ ہو گیا ہے کہ اگر بلایا ہو خود تو اس کے ساتھ سلوک اور ہوتا ہے، کوئی مولوی خود بخود آ جائے تو اس کے ساتھ سلوک اور ہوتا ہے۔ میں ایک مسجد میں گیا، وہاں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس مسجد والوں نے مجھ سے درس لیا ہے۔ نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ اشتہار لگا ہوا ہے، تو انہوں نے درس کا ٹائم لیا ہوگا۔ 2 دن بعد میرا درس تھا، ٹھیک 2 دن بعد گئے، سب نے دیکھا، نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے آ گئے۔ اسی مسجد میں جب 2 دن کے بعد گئے تو تھوڑا سا لیٹ تھا، تو جب پہلے میں 2 دن گیا تھا میں ٹائم سے چلا گیا۔ وہ ٹھہرے شیخ صاحب آ گئے، شیخ صاحب کا درس ہے، شیخ صاحب آ گئے، ٹھہر گئے، وضو کیا، نماز پڑھائی۔ حضرات فضیلت مآب عظیم مذہبی اسکالر تشریف لاتے ہیں، قاری عظیم اختر صاحب بلبل چمنستان، لقب دے کے دعوت دی گئی، درس دیا جو ممکن ہوا۔ شیخ سے مصافحہ کر لیں، اسلام لے لیں، اسلام لینے لگ گئے سارے۔ حضرت آئیے، ایک نے جوتا اٹھا لیا، آپ کے لیے کھانا بنایا، جیبی میں لفافہ بھی ڈال دیا۔ میں نے کہا پرسوں میں آیا تھا، پرسوں آپ کو کیا ہوا تھا کہ جس دن اشتہار پہ لکھ کے ٹائم ہے اسی دن عزت دینی ہے، اسی دن پروٹوکول دینا۔ پرسوں نماز کی دعوت بھی نہیں دی، سلام بھی نہیں لیا، اور ٹھیک 2 دن بعد میں اسی مسجد میں درس دینے کے لیے گیا۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو بعض دفعہ ہم بغیر بلائے چلے جائیں تو کہتے ہیں سدی نہ بلائی میں لڑ دیتائی، اس کو بلایا نہیں ہے کیوں آگے؟ تو نہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہمارے شیوخ ایسے چلتے چلتے کبھی ہمارے پاس آ جائیں، اس کو ایسے ہی عزت دیں جس طرح منتیں کر کے ٹائم لینے کے بعد دیتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے کہ اذهب، تو جا۔ اب میں آپ کو اگر آج تک کسی کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، حدیث میں آتا ہے من اغتبر قدماہ، یہ حدیث سن لیں، فہو فی سبیل اللہ، یعنی یرید الدعوہ، ایک شخص کسی شخص کو دعوت دینے کی نیت سے جاتا ہے، دین کی دعوت دینے کی، اذهب، جا، کہ یار میں دین دی گل دسیاں جا کے، کوئی نماز دی تلقین کر رہا ہوں۔ اور جب وہ رستے پہ چلا، ہوائیں چلیں اور اس کے قدموں پہ مٹی پڑ گئی، تو ان قدموں پہ عرش والے نے جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا۔ پیچھے مقصد کیا ہے، اصل سبق کیا ہے، اذهب، تو جا، خود جا کے دعوت دے۔ کس کو؟ بپھرے ہوئے فرعون کو، جو لوگوں کو قتل کرتا ہے اور خود کو خدا بن کہہ بیٹھا ہے، اور سرکشی کا ایک اس وقت استعارہ ہے، سرکشی کے تخت پہ بیٹھا ہے۔ اب تو اس کے پاس جا، اور پیغمبر کی عاجزی دیکھیں، اللہ جی میں تیار ہوں، بس میرا سینہ کھول دے۔ اتنے بڑے دربار میں نے تقریر کرنی ہے، خطاب تیری مدد اور تیری نصرت سے ممکن ہوگا۔ عاجزی ہی ان کی ساری، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گریں کھول دے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں منہ میں آگ کا وہ ایک کوئلہ ڈال لیا تھا، اس وجہ سے زبان میں لکنت تھی، لیکن یہ نہیں کہ وہ فصیح و بلیغ نہیں تھے۔ نبی جتنا مرضی فصیح و بلیغ ہو، وہ اللہ سے یہی کہتا ہے کہ اللہ میری زبان کو مزید فصیح و بلیغ بنا، یفقہ قولی، ان کے دل میں میری بات اترے، ساتھ میرا معاون بھی مقرر کر دے میرے معاملے میں۔ تو یہاں معاملے سے مراد نبوت ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کر دیا؟ معاون بنا دیا، مؤید بنا دیا، ممد بنا دیا، منصر بنا دیا۔ تو پھر یہ دونوں اشدد بھی ہی ازری، میرے پرا نال میری کمر مضبوط کر، پراواں باج وار سک کانڈ ننگی پاواں پیچھے قبیلے دا ترانڈ ہوئے۔ تو قبیلے کا ترانڈ بھی بندے کے ساتھ ہو، اگر بھائی نہیں ہے تو اس کی کمر ننگی ہے، وہ کمزور ہے، تو بھائی کو اس کے ساتھ تعلق بنانا یہ بڑا، اور اللہ سے یہ کہنا اللہ میرے بھائیوں کے ساتھ میری کمر مضبوط کر، یہ نبی نے دعا مانگی۔ تو مضبوطی کس چیز سے؟ بھائیوں سے۔ آج کہتے ہیں جی آدھے بھراواں سات بگانا چنگا ہے، وہی سات بگانا تاں چنگا ہے کہ تو آپ سات بگانے لی چنگا ہے۔ بھرا دے گھر خوشی ہوے تینوں سردا کچھ نہیں، دوست یار دے ہو جائے تو لد پد کے جانا ہے،
تے اپے انہیں بھی تیرے لد پد کے ہی ہونا. تو یہ فلسفہ ہمارے ہاں اکثر ہونا آدھے بھراواں نال 7 بگانے چنگے. بھی 7 بگانے اس لیے چنگے ہیں کہ تو خود 7 بگانوں کے لیے چنگا ہے. اپنے بھائی کے لیے چنگا بن, اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ تیری محبت ڈالے گا. تو خاندان میں اگر کوئی بھائی غریب ہے تو مضبوطی وہی ہے بندے کی. جب انسان کوئی مر جاتا ہے نا تو سب سے پہلے جو آ کے کہتا ہے وارث بنتا ہے. بیٹوں کے بعد ورثے کے اعتبار سے تو بیٹے ہیں, لیکن اس کو ٹھکانے لگانے کے اعتبار سے اس وقت بھائی کی ذمہ داری. اگر باپ ہے تو باپ, پھر وہاں سے نیچے آئیں گے. جو اس کا ترکہ ہے وہ تو بیٹے لیں گے, لیکن ارد گرد اطلاع دینے کے حوالے سے ذمہ داری, آگے ہونا, صف میں آنا, اعلان کرنا, سارا کچھ سب نے جانا ہے نا. تو کس کی ہے؟ باپ کی. باپ نہیں تو بھائی, بھائی نہیں تو پھر بیٹوں کا نمبر آئے گا. تو بھائیوں کے ساتھ مضبوطی ہوتی ہے. تو سارے بھائیوں کو بلانا اور دعوت کرنا اکٹھے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا, یہ انسان کی شان ہے. ایک گھر سے سارے بھائی اکٹھے نکلتے, کوئی دیکھ لینا اس کی نسلوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہیں بھائی, اللہ نے اتفاق میں برکت رکھی ہے. اور ہمارے ہاں کیا چلتا ہے, سگے بھائی کو کہتے ہیں شریکہ. شریکہ بوئے بیٹھا ہے, یہ ہندوؤں کی اصطلاح تھی جو ہمارے اندر آ گئی. شریک کہاں سے آ گئے؟ رفیق ہوتا ہے بھائی, تو اسے رفیقہ کہنا چاہیے. یعنی قرب و جوار اور سب سے قریبی تعلق انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. ماں ایک ہے, باپ ایک ہے, لیکن اولاد کا پیار اتنا دل میں آ گیا ہے, اتنا دل میں آ گیا ہے کہ بھائیوں کی جگہ بھی اولاد نے شاید لے لی. بھائیوں کا مقام اپنی جگہ پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولاد کو یہ فرمایا کہ اگر باپ چلا جائے تو باپ کے قائم مقام بھائی ہے. باپ سمجھ کے عزت دینی اپنے چچے کو اور اپنے تائے کو. اور باپ کی روح قبر میں خوش ہوتی ہے جو اپنے باپ کے جانے کے بعد اپنے تائے اور اپنے چاچے کا اسی طرح احترام کرتا ہے جس طرح اپنے ابے کا احترام کیا کرتا تھا. یہ تو بھائی ہے. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے والد کو سکون ملے اور اس کی زندگی میں نیکیوں کا اضافہ ہو تو اپنے باپ کے دوستوں کی عزت کرے, اپنے باپ کے دوستوں کا اکرام کرے. تو یہاں یہ فرمایا کہ میرے بھائی کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر دے. وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي, اسے میرا شریک بنا. اب سب سے زیادہ اگر فخر اور رشک کیا جا سکتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں پہ حسد ہو سکتا ہے, کسی پہ حسد نہیں کیا جا سکتا. 2 چیزوں پہ حسد کیا جا سکتا, نمبر 1 علم, اور نمبر 2 ایسا سخی شخص جو اللہ کے راستے میں مال لٹاتا ہو. لا حسد الا فی اثنتین. اب یہ اتنی بڑی چیز ہے, سب سے بڑا علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبی کے پاس. اور نبی جو سب سے معتبر چیز ہے نبوت, اس میں اپنے بھائی کی شراکت کی اللہ سے درخواست کر رہا ہے. تو ہم تو دنیا کی وراثت ہے اس کے حوالے سے 4 آنے اضافی بھی کوئی لے جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بنی اسرائیلی روایات میں بہت ساری روایات ایسی ہیں جن کی اسلام کے مزاج سے تائید ہوتی ہے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 2 بھائی بیویوں کے پیچھے لگ کے جدا ہو گئے, آپس میں لڑ پڑے بیویوں کے کہے پہ, لیکن دل اندر سے ایک تھے, اور غلہ باہر پڑا ہوا تھا تو گھر میں ڈھونے لگ گئے. اس نے کہا تو اپنا لے جا, میں اپنا لے جاتا ہوں. 2 ڈھیریاں کر لیں. بڑا لے کے گیا تو چھوٹے نے کہا چلو بڑا ہے, خرچ کرتا رہا, کوئی بات نہیں, میں تھوڑے سے دانے اس کے یہاں ملا دیتا ہوں. اپنے دانے تھوڑے سے اٹھائے اور اس کی ڈھیری میں ملا دی. پھر وہ نگرانی کے لیے بیٹھا, یہ لے گیا اپنے لاد کے. جب یہ گیا تو بڑے نے کہا یار چھوٹا چلو, ہو سکتا ہے وہ لاؤبالی سا ہے, کچھ زیادہ خرچے کر لیتا ہو, تو اپنے ڈھیر سے تھوڑے سے اٹھائے اس کے ڈھیر میں ڈال دی. روایت میں آتا ہے کہ ساری رات غلہ ڈوتے رہے, غلہ ختم ہی نہیں ہوا. گھر بھر گیا غلہ اسی تے, جدوں اسی کہیے بھی ہو گیا تھوڑا جہا میں اینو کر لاں, بے برکتی. پھر نیری نوست, بڑے نے دینے ہیں جی چھوٹے نے نہیں دینے, بڑے نے چھوٹا مکر گیا, چھوٹے نے دینے بڑا یہ تقسیمیں کی ہوئی ہیں. ہوں اسی الگ الگ ہو گئے, ہوں تیرا کھاتا نہیں میرا کھاتا نہیں. عجیب و غریب قسم کے سوال جب دوست پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یار پیسہ زیادہ ہو گیا, محبت گھٹ گئی. تو جب دیکھا کہ گھر کے اندر غلہ بھر گیا ہے اور پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمی نہیں ہو رہی, تو راز کھلیا دونوں دا آپس. ایک دوسرے نے پوچھا بھی کی مسئلہ ہے, انہیں کہا میں ادا کردا, انہیں کہا پھر ممی ایویں کردا. وہ گھر آئے, انہیں کہا اللہ دیو بندیو سمجھو, پوٹے لا کے نہ لڑائیاں کراؤ, برکتیں تو اتفاق میں ہیں, برکتیں تو اتحاد میں ہیں. تو کھانی تو وہ روٹی ہے 2 ڈنگ کی. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کام دیے, کاروبار دیے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کرتے کیا ہیں؟ روٹی کھاتے ہیں, کپڑا پہنتے روٹی کھاتے ہیں.
تو نبوت کے معاملے میں شراکت بھائی کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. تو یہاں ہماری شراکت کس چیز میں ہوتی ہے جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر ہوتی ہے ہماری شراکت, اور اس کو برداشت کرنا. بچوں کی خاطر بھائی کے بارے دل میں تعصب بالکل نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں انسان کو بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی, تو پھر اللہ تعالیٰ آگے اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں میں اتفاق ہوتا ہے بھائیوں کا آپس میں ادب احترام ہوتا ہے, چھوٹے بھائی بڑے کا ادب کرتے ہیں, وہاں اس کو دے کے پھر اولاد بھی آگے ادب کرتی, اولاد بھی احترام کرتی ہے. اور یہ رنگ یہ تہذیب سے آتا ہے, یہ تعلیم سے نہیں آتا, یہ اس تربیت سے آتا ہے, دیکھنے سے. تو اللہ جی یہ کام کر دے. پھر اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا ہے, کئی نسبحہ کا کثیرہ, پھر تیریاں تسبیحاں کر لینا لا دیں گے, بہت تسبیح کریں گے, تیری بڑی تسبیح کریں گے, اخیر کر دیں گے نسبحہ کثیرن, بہت زیادہ تسبیح کریں گے. اللہ جی سبحان اللہ پڑھیں گے, تیری تقدیس بیان کریں گے, اور تیرے نغمے گائیں گے, تیری شان بیان کریں گے. ہیں جی تیرے نام کی کانفرنسیں جا کے کریں گے, جائیں گے خود. کبھی بنی اسرائیل کے محلے میں جائیں گے, کبھی فرعون کے دربار میں جائیں گے, کبھی کسی محلے میں جائیں گے, تیرے نام کے چرچے کریں گے. یہ کام تو کر, ہمارا معاون بن, نصرت کر, مدد فرما. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, بہت ذکر کریں گے تیرا, تیرے تذکرے کریں گے جگہ جگہ چلتے پھرتے. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, تے تو سانو نال نہ ویکھدا بھی رہی, سانو چیک بھی کردا رہی, جتھے سی تھوڑا جا بھولن لگیے سانو سمجھا دیں. اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے, اللہ ہماری نگرانی فرمانا. اگر کہیں سے غفلت ہو جائے یا سستی ہو جائے, پھر ہمارے حالات پہ کرم کرنا, رحم کرنا. اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کی عاجزی والی دعا کرنی چاہیے. اور اگر کسی بندے کو گفتگو کرنی ہے یا کہیں کوئی بات کرنی ہے تو یہ دعا علماء بتاتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے, اسے یاد کرنا چاہیے. ویسے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے ذریعے سے کسی کو سمجھ آ جائے, یفقہوا قولی, کسی بندے کے ذہن میں میری بات اتر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے دے. تو جب دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اللہ اسے سمجھ دے دے, تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھ عطا ہی کر دیتے ہیں. اللہ مہربانی کر ہی دیتے ہیں. وہ دعا یہی آیات ہیں, رب شرح لی صدری, ربش بعض بندے پڑھتے ہیں ربی شرح لی, شین پہ زبر پڑھ لیتے ہیں, زبر نہیں ہے, ربش با زیر شین بش, ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.